بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے باب الصبر، صبر کے بیان میں ہے، جس میں سب سے پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 25 کی طرف دیکھیے۔ وعن ابی مالک الحارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیانی فضا کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاة نور، اور نماز نور ہے، والصدقة برہان، اور صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ ہر شخص صبح سویرے اپنے نفس کو بیچنے والا ہے اور پھر اس کو آزاد کرنے والا یا ہلاک کرنے والا ہے، معتقہ آزاد کرنے والا، او موبقہ یا پھر کیا ہلاک کرنے والا ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہور طہارت و پاکیزگی، یہ لفظ طہارت سے نکلا ہے، لغت میں حسی یا معنوی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرع میں اس فعل کو کہتے ہیں جس پر ثواب و جزا مرتب ہو۔ شطر الایمان، نصف ایمان، یعنی اس کے اجر کا اضافہ ایمان کے نصف تک بڑھتا جاتا ہے، اور ایمان سے مراد حقیقت ایمان ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایمان سے صلاۃ مراد لی ہے، اور نماز طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایمان کے نصف کی طرح بن گئی۔ مطلب یہ ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی نجاست حقیقی کو دور کرنا آدھی پاکیزگی ہے، اور آدھی پاکیزگی نجاست حکمی یعنی حسد، کینہ اور بغض وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہمیں جس طرح ظاہری پاکیزگی ضروری ہے تو اسی طرح باطنی پاکی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بعض محدثین کی رائے بھی یہی ہے کہ یہاں پر طہارت سے نماز مراد ہے، جیسے کہ قرآن نے ایمان بول کر نماز مراد دیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ صحت نماز کے لیے طہارت اہم ترین شرط ہے، اس لیے اس طہارت کو نصف طہارت سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بعد ہے والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ۔ یہاں پر جو ہے تو الحمدللہ کے کلمہ جو ہے اس کے ثواب کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن الحمدللہ اور سبحان اللہ کے جو دو کلمے ہیں اس سے میزان کو بھر دے گا، یعنی کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کا جو ثواب ہے یہ ترازو کو قیامت کے دن بھر دے گا۔ والصلاة نور، اور نماز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ قیامت کے دن نماز مومن کے لیے روشنی کی صورت میں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اس نماز سے حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور روز قیامت میں پل صراط سے گزرتے وقت اس کی روشنی ہوگی جو نمازی کو وہاں کام دے گی۔ اس کے بعد ہے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، کہ صبر بھی مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مومن کو استقامت ملتی ہے۔ القرآن حجۃ لک او علیک، یعنی کہ قرآن پاک کیا ہے؟ یا تو تمہارے حق میں بولے گی یا تمہارے خلاف، اگر اس کیا ہو اس کے اوامر و نواہی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ یعنی کہ قرآن پڑھ لینا صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے قرآن پاک پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص قرآن کے حقوق ادا کرے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں قرآن
سفارشی ہوگا، یعنی کہ اس کے بارے میں قرآن مجید سفارش کرے گا اس کے لیے، اور اس شخص کے لیے قرآن کیا ہے، حجت اور دلیل بن جائے گا۔ اور اگر قرآن کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو قیامت کے دن یہی قرآن پاک اس شخص کے خلاف ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے حق میں نہیں بولے گا، اس کے خلاف بولے گا۔ اس کے بعد ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ موثقا بقہا، یعنی کہ ہر شخص صبح سویرے اپنے نفس کو بیچنے والا ہے، یعنی کہ ہر انسان کو صبح سویرے عمل کرنے چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے، تاکہ اس کا نفس سستی سے دن کے اوقات میں اس کو ترک نہ کر دے۔ اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف دیکھیے، وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا أو أوسع من الصبر متفق علیہ۔ ترجمے کی طرف دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان ناس من الانصار، کے انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کہ انہوں نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا۔ ثم سألوه، پھر دوبارہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو میں تم سے ہرگز جمع کر کے نہیں رکھتا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں، اور جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں، اور صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس حدیث پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کچھ لوگوں نے انصار میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا، پھر دوبارہ سے انہوں نے سوال کیا، یعنی کہ سوال کرنے سے کچھ مانگنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے، یہاں تک کہ جو مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا وہ سب مال کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس جملے سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے کہ جو کچھ بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیتے اور اپنے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، جو شخص مانگنے سے بچتا ہے، یعنی کہ خود کو مانگنے سے بچاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کی ضرورت کو خود اپنی طرف سے پورا فرما دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ کیا ہے، اخلاق کے فاضل، یعنی کہ نیک اخلاق، اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے اور لوگوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو شخص استغنا اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو کیا کر دیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگوں سے استغنا حاصل کرتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ اگرچہ خالی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اس کا دل کیا ہے، اس کا اعتماد صرف اور صرف اللہ پر ہی ہوتا ہے، لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، اس کا ہاتھ بھی خالی ہوتا ہے، صرف اور صرف کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا دل اعتماد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْ اللَّهُ، اچھا کہ جو شخص کیا کرتا ہے، صبر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اپنے خزانے سے اس کو روزی کیا کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، جو شخص 3 دن صبر کر لے، کسی کے سامنے اپنے فقر کو بیان نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے جو ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور مکارم اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ڈالی گئی تھی اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ مالداری کثرت اشیاء سے نہیں بلکہ اصل مالداری دل کی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں ہمیں قناعت اور سوال سے بچنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے، حدیث کی طرف دیکھیے، حدیث نمبر 27۔ وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له، رواہ مسلم۔ ترجمے کی طرف دیکھیے، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے کہ اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہ مومن کے سوا اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اگر اس کو خوشحالی میسر آتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کو تنگ دستی آ جائے تو صبر کرتا ہے اور اس کا یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک میں جو ہے مومن کی 2 حالتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کا امتحان 2 حالت میں ہوتا ہے، ایک یہ کہ جب وہ خوش ہو تو اللہ کو بھول جاتا ہے، دوسرا غم کے وقت میں۔ اس اعتبار سے ان دونوں خصوصیات کے ساتھ اس حدیث میں کیا ہے، ان دونوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے کہ مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اس نعمت میں اللہ کو بھولنے کے بجائے کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تم کو اور زیادہ دوں گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اب اس مومن کو جب کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت، کوئی بھی حالت وغیرہ پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس وقت میں وہ جزع فضع اور اللہ کی تقدیر میں شکوہ شکایات کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مصیبت وغیرہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہی ذات اس کو کیا کر سکتی ہے، دور کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلمان کی زندگی میں پیش آنے والی خوشی اور غمی ہر ایک اس کے حق میں خیر اور اللہ کے ہاں کیا ہے، اجر کا باعث ہے۔ کامل مومن خوشی میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور تکالیف پر صبر کرتا ہے تو اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی پاتا ہے۔ باقی جو ہے ناقص الایمان، وہ مصیبت میں اکتاہٹ ظاہر کرتا ہے جس سے اس کے ذمے مصیبت کا حصہ اور ناراضگی کا بوجھ دونوں پڑ جاتے ہیں، اس سے نعمت کی قدر نہیں، اس لیے وہ اس کے حق کی ادائیگی نہیں کرتا اور نہ ہی شکریہ ادا کرتا ہے، اس لیے نعمت اس کے حق میں سزا بن جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کیا کرتے ہیں، مصیبت کے وقت جو ہے تو گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن جو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر بھی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔